عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون واجن جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بیکار اور بے بس بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا فانی کے اندر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ان کے بوند کے قطرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے۔ حضرات، آج اس خطبہ جمعہ کے اندر جو عنوان آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے وہ قربانی ہے۔ ابھی ہم کچھ دن پہلے ایک عظیم عبادت قربانی ہم کیے، لیکن اسلام کے اندر صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، قربانی انسان اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی قربانی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور نہ مرو، لیکن جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تو اس وقت تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو۔ قربانی انسان بکرے کا یا جانور کی قربانی کرتا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کس قدر قربانی دیا۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت کر کر جب مدینہ صحابہ اکرام پہنچے تو وہاں کے یہودی جو تھے مسلمانوں سے بائیکاٹ کر لیے۔ مسلمانوں سے بائیکاٹ اس لیے کر لیے کہ یہ توحید پرست تھے، یہ اپنے دل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے تھے، تو یہودیوں نے بائیکاٹ کر دیا اور اس کنویں کا پانی، مسلمانوں کو کنویں کا پانی بھی بھرنے نہیں دے رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر خطبہ دے رہے ہیں
اور اسی منبر سے اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو کنویں کو خرید لے، آدھا کنواں کو خرید لے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہا ہوں کہ حوض کوثر کا پانی میں اسے اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ تمام صحابہ کرام خاموش ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آدھا کنواں میں خرید رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول آپ صرف حوض کوثر پر اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ اے اللہ کے رسول میں کنواں میں خرید رہا ہوں۔ اور جب کنواں خرید لیا گیا، کنواں خریدنے کے بعد مسلمان اس سے پانی بھر رہے ہیں، ایک دن یہودی بھریں گے، ایک دن مسلمان بھریں گے۔ پھر اس کے بعد میں مسلمانوں نے اعلان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودی بھی غیر مسلم بھی وہ آ کر جس دن مسلمانوں کی باری رہے گا اس دن آ کے پانی بھر سکتے ہیں، ان سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کوئی روپیہ پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ کوئی بھائی کنویں کے قریب ہی نہیں آ رہا ہے، پھر آئے اللہ کے رسول کے پاس، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ وہ کنواں پورا کا پورا کنواں ہی خرید لیجئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول سے پھر وہی اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے جو اس کنویں کو خرید لے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہا ہوں کہ اسے میں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا اپنے ہاتھ سے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کنواں خرید رہا ہوں۔ مسجد نبوی کے لنٹر کا خرچہ جب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، آندھی آئی، طوفان آئی، مسجد نبوی کا چھت اڑ گیا، کھجور کے پتوں کا چھت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر مسجد نبوی کی جو کیچڑ تھی وہ چھینٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آ جاتا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس چاند جیسا چمکنے والے چہرے پہ اے اللہ کے رسول آج مٹی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسان، اے انس، ایک دن وہ آئے گا جب میرا مسجد عالی شان مسجد بنے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ کون ہے جو مسجد نبوی کے لنٹر کا خرچہ کرے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جنت میں میں اس کے لیے اللہ رب العالمین سے عالی شان محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مسجد نبوی کا جتنا لنٹر کا خرچہ ہے اے اللہ کے رسول میں کروں گا۔ تو صحابہ اکرام نے قربانی کس قدر قربانی کیے، اپنے مال کی قربانی دیے۔ ایک جنگ میں جانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ اے صحابہ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال و فدیہ دو۔ تمام صحابہ جاتے ہیں، جس کو جو ملتا ہے وہ لے کر آتے ہیں اللہ کے رسول کے خدمت میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، اپنے گھر پہ جاتے ہیں، گھر کے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ایک حصہ اللہ کے رسول کے پاس لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں فاروق کیا گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ چھوڑے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ دیا، اے اللہ کے رسول ایک حصہ میں اللہ اور اس کے رسول کے پاس لایا ہوں۔ حضرت عمر فاروق خوش تھے کہ آج میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہیں کہ جن کو زبان رسالت نے کہا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا میں ہر شخص کا اسلام کے اوپر جس شخص نے احسان کیا میں اس کا بدلہ چکا دیا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق واحد شخص ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے ادا کرے گا۔ اور جب صدیق اکبر کا نمبر آتا ہے تو دیکھتے ہیں اللہ کے رسول پوچھتے ہیں صدیق اکبر کیا گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ چھوڑے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کے سہارے چھوڑ کے آیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول جتنا مال تھا، جتنا فدیہ تھا، جتنا روپیہ تھا، اے اللہ کے رسول سب کو میں اللہ اور اس کے رسول کے پاس لایا ہوں۔ جب فاروق اعظم صدیق اکبر کا یہ انداز دیکھتے ہیں تو فاروق اعظم زار و کتار رونے لگتے ہیں،
اور کہتے ہیں آج کے بعد میں صدیق اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے مال کی قربانی دی۔ ایک محرم کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا اسی میں شہادت ہوا، لیکن آج مسلمان اس تاریخ بھول گئے۔ آج ہم مادہ پرست ہو گئے ہیں، جس کو قرآن حکیم نے کہا تھا ضربت علیکم الذلۃ والمسکنۃ، کہ مسلمان ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ مسلمان ذلیل ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے یہود و نصارہ کے جیسا۔ آج مسلمان وہی چیز مسلمانوں کے اندر ہے۔ مثلا آپ مرغے کے دکان پہ دیکھو تو بہت سارے مرغے ہیں، اس میں ویسی نکالتا ہے وہ اور کاٹتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کاٹتا ہے اور بیچتا ہے۔ اس میں کتنے مرغے پڑے رہتے ہیں؟ سب مرغے جو ہے آپس میں کھا رہے ہیں، اتنے بے شرم ہیں یہ کہ آپس میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن یہ بھول گئے کہ ابھی حضرت کے بعد حضور کا بھی نمبر ہے، ابھی ایک ایک کٹ کے سب کو کٹنا ہے، ایک ایک کر کے۔ جس طریقے سے مرغوں کے اندر سے غیرت مر گئی، اسی طریقے سے آج ہم مسلمانوں کے اندر سے غیرت مٹ گئی۔ کیا اللہ رب العالمین نے کھانے کمانے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا؟ اسلام کے اندر پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، کہ جنہوں نے اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے کس قدر شہید ہوئی، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں بھی شہید کیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر سولی پہ لٹکا دیے ہیں اور کہتے ہیں خبیب تم اپنے زبان سے صرف یہ کہہ دو کہ میرے جگہ پہ محمد ہوتے، محمد مارے جاتے اور میں بچ جاتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ کافروں، تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا، ارے تو میں تو یہ گوارا نہیں کرتا ہوں کہ میں موجود ہوں اور میرے سامنے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا چبھایا جائے اور تم کہتے ہو محمد سولی پہ لٹک جائے۔ تو یہ کون سی تعلیم تھی؟ تبھی تو اللہ رب العالمین نے انہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ کو راضی کر لیے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کافر انہیں عذاب دے رہے ہیں اور کہا اے سمیہ تو اسلام سے باز آ جا۔ کہا میں اسلام سے باز نہیں آؤں گی۔ کہا اے سمیہ اگر تو اسلام سے باز نہیں آئے گی تو اس سے بھی دردناک عذاب تجھے دوں گا کہ دنیا کے لیے عبرت بن جائے گا۔ حضرت سمیہ کہتی ہے نہیں میں اسلام سے باز نہیں آؤں گی، آج تو ہم چند ٹکے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، لیکن وہ سمیہ کو دیکھیے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے کافر کپڑے کو اتار دیتے ہیں، ایک دم برہنہ ہو جاتی ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے شوہر کھڑے ہیں، یاسر کھڑے ہیں، حضرت سمیہ کے فرزند حضرت عمار کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا اے سمیہ تو باز آ جا۔ سمیہ نے کہا کہ میں باز نہیں آؤں گی۔ اس بدبخت کو اتنا بھی شرم نہیں آیا کہ حضرت سمیہ کے شرمگاہ کے اندر نیزے کو داخل کر دیا۔ حضرت سمیہ کہتی ہیں ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے اللہ تو میرے حفاظت فرما، اے اللہ کہیں اس کے عذاب میں مجھے دین چھوڑنے پہ مجبور نہ کر دے۔ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہم اور آپ ہوتے تو کہتے اللہ میری حفاظت فرما، لیکن سمیہ کہتی ہے اللہ تو میرے دین کی حفاظت فرما، اے اللہ کہیں اس کے عذاب نے مجھے دین چھوڑنے پہ مجبور نہ کر دے۔ حضرت سمیہ رضی اور کافر کو اتنا بھی رحم نہیں آیا، 2 اونٹ منگایا اور ایک اونٹ کا منہ یہ سائڈ کرتا ہے، مشرق اور مغرب کے طرف کرتا ہے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو باندھ دیتا ہے اونٹوں سے اور پکڑ کے 2 چیر دیتا ہے، 2 حصوں میں کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں کہ حضرت سمیہ کو یہ کافر یہ عذاب دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یاسر، اے عمار یاسر کے گھر والوں صبر کرو،
اللہ رب العالمین سمیہ کی قربانی کو رائگاں نہیں کرے گا۔ پھر منبر رسول پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے تمام صحابہ کو کہ اے ابوبکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، اے عمر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، اے عثمان تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، اے طلحہ تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، اینا عمار اینا یاسر۔ عمار اور یاسر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے سمیہ کے گھر والوں، اللہ رب العالمین نے تمہارا اتنا بڑا مقام کیا ہے، اتنا بڑا رتبہ کیا ہے کہ جب تمہارے فیملی کا نمبر آئے گا جنت میں جانے کے لیے تو سارے صحابہ ایک ایک کر کے جنت میں جائیں گے، لیکن سمیہ کے گھر والے سب ایک ساتھ جنت میں جائیں گے۔ یہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اللہ رب العالمین نے دیا، کس لیے دیا؟ گھر بیٹھے دیا؟ آج ہم اہل حدیث دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت تو ہماری ہے۔ ارے بدبخت، ایک وقت نماز نہیں پڑھتا، جنت تیرے باپ کی ہے، کس طریقے سے تو جنت میں جائے گا؟ ارے کیسے پتا چلا کہ کون انسان جنت میں جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو انسان اس آگ سے بچ جائے، جو انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلے گیا فقد فاز، اصل میں وہ کامیاب ہے۔ تو بھائی ابھی تو نہ قبر کی ہوئی، نہ حشر ہوئی، اور نہ برزخ کا کوئی عذاب ہوا، ہم کیسے جنت میں چلے گئے؟ سب سے پہلے انسان اگر نماز کا پابند ہے اور جو اسلام کی 5 بنیاد ہے، جیسے گزشتہ جمعہ کو ہم نے بتایا تھا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، اگر انسان اس پر عمل کرے، کیونکہ صدیق اکبر کی نیکیاں بھی میں نے کہا کہ کتنی نیکیاں ہے، لیکن صدیق اکبر جب چلتے تھے راستے میں تو کیا کہتے تھے؟ کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا، کوئی بکری مجھے کھا لیتی، اللہ کے یہاں مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ تو یہ صدیق اکبر کا حال تھا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت احد کے میدان میں جب ہوئی، احد کا میدان 15ویں شعبان کو ہوئی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے لاش مبارک کو دیکھتے ہیں، کان کٹا ہوا ہے، پیٹ پھٹا ہوا ہے، کلیجے کی بوٹی ہندا چبا رہی ہے لیکن اسے نگل نہیں سکی اور اسی لاش کے اوپر تھوک دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حمزہ کے لاش کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کے تار رو رہے ہیں، اتنے میں حضرت حمزہ کی بہن صفیہ بھاگی ہوئی آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہی کے بیٹے سے زبیر سے کہا کہ اے زبیر تم جاؤ اپنے ماں کو روکو اور کہو کہ لاش دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ جب صفیہ پہنچتی ہیں، ان کے فرزند روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اماں تمہیں لاش کے قریب نہیں جانا ہے۔ کہا تو کون ہوتا مجھے روکنے والا؟ مجھے اپنے بہادر بھائی کے لاش کو دیکھنا ہے، تو کون ہوتا روکنے والا؟ کہا یہی جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ کہا اے آقا اگر آپ کا حکم ہے تو رک جاتی ہوں، لیکن اے آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی اپنے بہادر بھائی کے لاش کو دیکھ لوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی، حضرت صفیہ آتی ہیں، چادر ہٹایا گیا اور جب دیکھتی ہے ناک کٹا ہے، کان کٹا ہے، یہاں تک کہ کلیجہ پھاڑ کر کلیجے کی بوٹی ہندا چبا رہی ہے لیکن اسے نگل نہیں سکی، لاش کے اوپر تھوک دی۔ دیکھتی ہے زاروں کے تار رونے لگتی ہے، اور حضرت صفیہ کو جب روتے ہوئے امام کائنات نے دیکھا تو امام کائنات زاروں کے تار رونے لگے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اللہ رب العالمین نے اسی احد کے میدان میں جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جبریل جاؤ میرے نبی سے کہہ دو کہ اللہ رب العالمین نے حضرت حمزہ کو وہ مقام دیا ہے، سید الشہداء کا خطاب اللہ رب العالمین انہیں دے رہا ہے۔ تو یہ قربانیاں تھی، دراصل یہ اسلام کے لیے قربانی دیے۔
آج ہم کون سا قربانی دیے؟ اور جب چادر کو ہٹاتی ہیں کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بھیا غم مت کرو، اللہ رب العالمین تمہارے قربانی کو ضائع نہیں کرے گا۔ اے بھیا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں لوگ آئیں گے، کسی کے بھائی آئیں گے سر کٹا کر آئیں گے، کسی کے بھائی آئیں گے تیر کھا کر آئیں گے۔ اے بھیا جب میرا نمبر آئے گا تو میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ میں اس بھائی کی بہن ہوں کہ جو جسم کے ایک ایک اعضا کٹا کر آیا ہے۔ تو یہ صبر اور تحمل تھا، ماتم نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے، اما ایسا کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی شخص ماتم کرتا ہے تو فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور وہ عورت ماتم کر سکتی ہے، وہ ماتم نہیں کر سکتی، صرف غم کر سکتی ہے 4 مہینہ 10 دن، جس کا شوہر انتقال ہوا۔ اسلام کے اندر یہی ہے ماتم، اور باقی کچھ نہیں، 3 دن سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ اور آج ہم دیکھو مسلمان محرم الحرام کا مہینہ پورا ماتم کا مہینہ بنا کر رکھ دیے۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت آیا، شادی کیے اور پہلی رات اپنے بیوی کے قریب گئے، ہم بستر ہوئے اور اسی میں جنگ کا نکارہ پھوٹ اٹھتا ہے، تمام صحابہ اکرام اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، حضرت حنظلہ بھی اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ ان کی بیوی کہتی ہے کہ میرے خامند آپ کم سے کم غسل تو کر لو۔ کہا نہیں غسل کروں گا تو دیر ہو جائے گا۔ جنگ کے اندر پہنچتے ہیں اور وہ بھی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت حنظلہ کے لاش مبارک نہیں مل رہی ہے، صحابہ اکرام پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اللہ کے رسول حنظلہ کی لاش کہاں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلاں پہاڑی کے پیچھے حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام تھے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور جنگ صحابہ اکرام اور کفار سے جنگ ہو رہی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ حکم دیں میں بھی جنگ میں جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا تو اسلام قبول کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول میری دلی خواہش ہے کہ میں بھی جنگ میں جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، جب تک تو اس کلمہ توحید کو پڑھ نہیں لے گا میں تجھے جنگ میں جانے نہیں دوں گا۔ چنانچہ وہ شخص کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے اور جنگ کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ وہ شخص اس طریقے سے لڑا کہ صحابی رسول کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تمام صحابی آپس میں پہچان رہے ہیں، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، لیکن وہ اجنبی صحابہ کے طرف جب صحابہ اکرام نے رخ کیا تو انہیں کوئی پہچان نہیں رہا، صرف اللہ کے رسول کو چھوڑ کر باقی کوئی نہیں پہچان رہے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نوجوان کے سامنے پہنچے، اس نوجوان کے لاش کے قریب جب اللہ کے رسول پہنچے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اس شخص کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ نہ اس نے کوئی نماز پڑھا، نہ اس نے کوئی روزہ رکھا، نہ اس نے کوئی حج کیا، نہ اس نے کوئی زکوٰۃ دی، یہ میرے صحابہ صرف میرے اوپر کلمہ توحید کا اقرار کر کر جنگ میں داخل ہو گیا، اللہ رب العالمین اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ شہیدوں کا مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم کے دن ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے فجر کے وقت، ابو لولو فیروز نام کا وہ فارسی تھا جو مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا، جب ایران فتح ہوا تو اسے مغیرہ ابن شعبہ نے اپنے پاس لایا، تو یہ تلوار بنانے کا کام جانتا تھا۔ تو مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ بھائی تو دن بھر کتنا بھی کما، حالانکہ غلام ہے، تو دن بھر کتنا بھی کما لیکن شام کو مجھے 2 درہم چاہیے۔ تو یہ مسئلہ لے کر وہ عمر فاروق کے پاس آیا۔ ابو لولو جو فارسی تھا، مجوسی تھا، وہ عمر فاروق کے پاس آیا، کہا امیر المومنین میرے مالک مغیرہ ابن شعبہ کہہ رہے ہیں
کہ تم دن بھر کتنا بھی کماؤ اس سے مطلب نہیں ہے، صرف مجھے شام کو 2 درہم چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا تو کام کیا کرتا ہے؟ کہا امیر المومنین میں تلوار بنانے کا کام جانتا ہوں۔ کہا کہ پھر تیرے مالک نے غلط کیا کہا ہے، تو دے سکتا ہو اتنا۔ پھر اسی دن سے اس نے ٹھان لیا اور کہا کہ اے عمر، مطلب منہ پہ تو نہیں کہا اے عمر جب میں تجھے قتل کروں گا تو 2 دھاری تلوار سے شہید کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور قرات کر رہے ہیں، اور قرات جب کرنے میں مشغول ہوئے صحابہ اکرام، اسی منبر محراب کے بغل میں چھپا تھا وہ آیا اور تلوار میں زہر لگا کر آیا کہ فاروق اعظم اگر تلوار کے زہر سے نہیں مریں گے تو زخم سے نہیں مریں گے تلوار کے، تو کم سے کم زہر سے تو مریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 7 وار کرنا اس نے چالو کیا۔ حضرت عمر فاروق کے اوپر 7 وار ہوا اور آخری وار میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتڑی کٹ جاتی ہے اور وہ مصلی امامت پہ گر جاتے ہیں۔ پیچھے سے عبد الرحمن ابن عوف آتے ہیں، لوگوں کے نماز مکمل کر رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق کو گھر پہ لایا گیا۔ اس وار کے بعد، اس زخم کے بعد حضرت عمر فاروق 3 دن زندہ رہے۔ اپنے گھر پہ آتے ہیں، لوگ انہیں حکیم آئے، طبیب آئے، کھانا کھلا رہے پیٹ سے باہر نکل رہا ہے، پانی پلا رہے پیٹ سے باہر نکل رہا ہے، شہد کھلا رہے پیٹ سے باہر نکل رہا ہے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ کی 1 رکعت نماز فجر کی فوت ہو گئی ہے، آپ پہلی رکعت میں تھے۔ اے امیر المومنین اس بدبخت نے آپ کے اوپر وار کرنا چالو کر دیا۔ اے امیر المومنین آپ کی 1 وقت کی نماز 1 رکعت فوت ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، پھر حضرت عمر فاروق تیسری مرتبہ اٹھتے ہیں، پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین اس حالت میں آپ بیٹھ کر لیٹ کر اشارے سے نماز ادا کر سکتے تھے، اے امیر المومنین آپ کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میرے لیے بیٹھ کر لیٹ کر اشارے سے جائز ہے، اس لیے کہ میرا پیٹ پھٹ چکا ہے، کھانا پانی پیٹ سے نکل رہا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب تک اپنے مرض الموت میں مبتلا تھے آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھا۔ اور پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین یہ حال اگر کسی اور کا ہو جائے، مثلا آپ کا ہے، اگر کسی اور کا ہو جائے تو اس حال میں اگر کوئی مسلمان نماز ترک کر دے، چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر پیٹ پھٹ چکا، کھانا پانی پیٹ سے باہر نکل رہا ہے، اگر اس حال میں کوئی مسلمان نماز ترک کر دے تو لا حج الاسلام لمن ترک الصلاۃ، یعنی اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، کوئی حق ہی نہیں ہے۔ بتاؤ آج جو ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں، اپنا فتویٰ دے رہے ہیں کہ اگر یہ حال ہو جائے، کھانا پانی پیٹ سے نکلے، اگر اس حال میں مسلمان نماز ترک کر دے تو اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لیٹر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اماں عائشہ میری دلی خواہش ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں بھی دفن ہوں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے متعین کیا تھا کہ میں وہاں پر دفن ہوں گی، لیکن اے عبداللہ ابن عمر فاروق سے کہہ دو کہ تم نے اس دروازے پہ بھیجا ہے جہاں تک آج تک کوئی انسان خالی ہاتھ نہیں گیا ہے، جاؤ وہ جگہ میں نے عمر فاروق کو وقف کر دیا، عمر فاروق کو دے دیا۔ چنانچہ جب عبداللہ ابن عمر آتے ہیں اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹے اماں عائشہ نے کیا کہا، تو فاروق اعظم کے فرزند جواب دیتے ہیں ابو اماں عائشہ نے وہ جگہ آپ کو دے دیا۔ کہا عمر فاروق نے کہا کہ یہ بیٹے جب تم میرے جنازے کو لے کر جا رہے ہوں گے قبرستان وہاں حجر مبارکہ میں، تو یہ بیٹے میرے لاش کو زمین پر رکھ دینا اور پھر اماں عائشہ سے پھر اجازت لینا، اگر اماں عائشہ اجازت دیں گی تو مجھے دفن کرنا،
نہیں تو آپ مسلمانوں کے ساتھ مجھے بھی دفن کر دینا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، عبداللہ ابن عمر انہیں اپنے ران پر ان کے سر مبارک کو رکھ دیے، اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بیٹے تم مجھے زمین پر لٹا دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زمین پر لٹا دیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ناک کو زمین پر رگڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ عمر تیرا مجرم ہے، اے اللہ عمر نے بہت حکومتیں کی ہے، اے اللہ عمر نے بہت سلطنتیں کی ہے، اے اللہ تو عمر فاروق کو معاف کر دے، اے اللہ اگر تو عمر کو اپنے رحم و کرم سے بخش دیا تو بخش دیا، اے اللہ اگر کہیں حساب کتاب لینے پہ عمر پہ آ جائے گا تو اے اللہ فاروق اعظم بھی اللہ کے جنت سے محروم ہو جائے گا۔ بتاؤ، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری وقت میں کہہ رہے ہیں کہ جن کی نیکیاں تو اتنی ہے، امام کائنات نے فرمایا کہ 7 آسمان کے ستارے گن سکتے ہو لیکن فاروق اعظم کی نیکیاں نہیں گنی جا سکتی ہے۔ وہ فاروق اعظم اپنے آخری وقت میں کس قدر لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل انصاف تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک واقعہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں مصر کے اندر جب پہنچتے ہیں تو وہاں کے رعایا سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگوں، ہم نے جو تمہیں امیر المومنین دیا ہے کیسا پایا ہے؟ تمام لوگوں نے کہا کہ یہ امیر المومنین اچھا ہے۔ چنانچہ ایک یہودی بچہ بھی آیا ہوا تھا، جب اس نے سنا کہ فاروق اعظم آ رہے ہیں تو ایک وہ یہودی بچہ بھی آیا۔ یہودی بچے نے کھڑا ہوا اور کہتا ہے اے امیر المومنین، مجھ سے آپ کے گورنر سے مجھے شکایت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے بیٹا تجھے کیا شکایت ہے، تو آ۔ وہ آیا، یہودی بچے کو فاروق اعظم اپنے گود میں لے لیے اور کہتے ہیں بیٹے تجھے کیا شکایت ہے؟ کہا کہ یہاں کا جو گورنر ہے عمر ابن عاص جو ہے، اور اس کا لڑکا عمر ابن عاص کا لڑکا اور میں دونوں گھوڑا دوڑا رہے تھے، اور اے امیر المومنین جب میں اس سے آگے نکل چکا، اس سے آگے بڑھ گیا گھوڑا لے کر، تو عمر ابن عاص کا لڑکا مجھے تھپڑ مارا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ الفاظ اس یہودی بچے کے زبان سے سنتے ہیں، حضرت عمر فاروق کانپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر ابن عاص تم اپنے بیٹے کو جلد سے جلد یہاں بلاؤ۔ اور جب ان کا بیٹا آتا ہے، فاروق اعظم نے کہا کہ تجھے کیوں مارا؟ تو کہا کہ اس لیے میں نے مارا کہ یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ تجھے پھر عمر ابن عاص کے پاس تو آنا چاہیے، اس یہودی بچے کو۔ کہا میں نے کہا اے امیر المومنین میں نے کہا کہ میں یہ تیری شکایت میں گورنر سے کروں گا۔ تو اس نے کہا ارے جا جا، میرا باپ خود گورنر ہے، میں عمر ابن عاص کا لڑکا ہوں، جا تجھے جس سے کہنا ہوگا کہہ دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ انداز سنتے ہیں، یہ الفاظ سنے، اپنے جلاد سے کہا اٹھ، اے جلاد تو اٹھ جا۔ جلاد اٹھا اور کہا کہ اتنی تیز سے تھپڑ عمر ابن عاص کے بیٹے کو مار۔ جب جلاد نے ایک تھپڑ، جھناٹے دار تھپڑ جب مارا تو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین چلو انصاف ہو گیا، اے امیر المومنین اگر یہ میرے بارگاہ میں آتا، میرے گورنری پہ آتا تو اے امیر المومنین میں اسے اپنے بیٹے کو میں سزا دیتا، لیکن اے امیر المومنین جب وہ آیا ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا ابھی انصاف نہیں ہوا ہے۔ کہا امیر المومنین میرے بیٹے نے مارا اس یہودی بچے کو اور آپ کا جلاد اسے مارا تو انصاف تو ہو گیا۔ کہا نہیں ابھی انصاف نہیں ہوا۔ کہا جلاد سے کہا یہ جلاد اٹھ اور اتنی تیز سے تھپڑ تو عمر ابن عاص کو مار۔ لوگوں نے کہا کہ عمر ابن عاص کو کیوں مار رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا اس لیے تو عمر ابن عاص کو مار کہ عمر ابن عاص نے اپنے اولاد کو، اپنے بچے کو صحیح تربیت نہیں دیا۔ اگر یہ صحیح تربیت دیتا تو اس کا بیٹا یہ نہیں کہتا میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کا یہ عدل اور انصاف تھا، کیونکہ ہم نے 15 ایسے صحابہ کے شہید کے بارے میں عنوان لے کر حاضر ہوا تھا، لیکن جمعے کا وقت بہت مختصر وقت ہوتا ہے، اس لیے بات پوری نہیں رکھ پایا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بات رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم جمیع